اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج النبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جانے والا وہ عظیم معجزہ ہے جو 27 رجب کی رات پیش آیا۔ یہ عظیم معجزہ کیا ہے؟ کب ہوا؟ اس میں کون سے تحفے عنایت ہوئے؟ کن انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ جنت جہنم اور دیگر کون کون سے مشاہدات کروائے گئے؟ اس واقعے کی دلچسپ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیش خدمت ہے شب معراج کا مکمل واقعہ۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ تھک ہار کر اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان سے قطع تعلق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے خاندان سمیت حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد تھی، جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ کا ساتھ نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ سو وہ بھی اس قطع تعلق کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر اور کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر کار کفار نامراد ہوئے اور یہ قطع تعلق ختم ہوا۔ اسی سال حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ اس سے آپ کے انتہائی محبوب سہارے اور رشتے ٹوٹ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر دکھ کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ تھیں کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، نہ والد تھے کہ سر پر دست شقت رکھتے، نہ وفا شوہر بیوی تھیں کہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے غم دور کرتی، نہ کوئی اور بزرگ اور مشفق ہی تھا کہ جس کی شفقت اور محبت کی شیرینی سے کفار و مشرکین کی زیادتیوں کی تلافی ہو جاتی۔ اس ضمن میں سورہ طور میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ یعنی مخالفت کا سامنا ہو تو گھبرا نہ جایا کرو کہ ہماری پیار بھری آنکھیں تجھی پر لگی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رنج و غم، دکھ درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین سے ملاقات کے لیے عرش پر بلا لیا جائے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن در حقیقت اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرما برداری اور اطاعت کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میکائیل کو میرا یہ پیغام سنا دو
کہ رزق کی پیمائش کو روک دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان پر سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں گئے اور ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی ہوگی اور نہ ہی کسی نے دیکھی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے۔ فضائیں انتہائی مسرور و پرکیف تھیں۔ رات خوشی و انبساط کی مستی میں مست ہوئی جاتی تھی۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری تھا۔ نصف شب کو یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، جہاں محبوب رب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھے۔ لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ سے جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین نے دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ آواز دی۔ اس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک تمام گزرگاہوں پر متمنی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اس موقع پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لٹا دیا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کا دل نکالا اور اپنے ہاتھ سے دھویا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے لبریز تھا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو دھویا گیا اور وہ پھر سے ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ پھر اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینے کو دوبارہ اسی طرح بند کر دیا۔